زیادہ تر وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں جن کے پاس سہولیات زیادہ ہیں، زندگی آسودہ ہے، جنہوں نے بہت ساری آسانیاں اپنے ڈرائنگ روم میں جمع کر لی ہیں، بہت اپنے ماحول کو انہوں نے آرام دہ کر لیا ہے، وہ موت سے بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ موت کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ ایک دفعہ بھی زندگی میں کلمہ حق نہیں کہہ سکتا بندہ، وہ کچھ لمحوں کے لیے بھی احقاق حق کے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا۔ موت کا خوف لوگوں کو رات کی نیند ان کی لے جاتا ہے۔ موت کا ڈر وہ اس طرح سے انسان کے گرد شور کرتا ہے جیسے کوئی سانپ پھنکار رہا ہو۔ موت جن لوگوں کے قریب آ جاتی ہے وہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف سانپوں سے نہیں ڈرتے، رسیوں سے بھی ڈرتے پھرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں خوف زدہ ہو جانا، زندگی اپنے لیے دشوار کر لینا، اور اس کی دلیل صحیح حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ قیامت کے قریب لوگ تم پر اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے کھانے پہ بلایا جاتا ہے، آؤ مسلمانوں کو ماریں، آؤ مسلمانوں کو ماریں، آؤ۔ لوگ دعوت دیں گے مسلمانوں کے قتل عام پر۔ تو چونکہ صحابہ جذبہ جہاد سے معمور لوگ تھے، ان کے اندر تو ہر وقت ولولہ رہتا تھا، وہ تو شہادت کی آرزوئے لیے کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں، ہر جگہ وہ تیار بیٹھے رہتے تھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ کیا ہم لوگ تھوڑے ہو جائیں گے؟ مسلمان محدود ہوں گے؟ فرمایا تم تو بڑی تعداد میں ہوگے، مسلمانوں کی کثرت ہوگی، 56 کے قریب اسلامی ممالک۔ تو یا رسول اللہ پھر کافر ہم پر کیسے لوگوں کو بلائیں گے؟ تو فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا، کمزوری آ جائے گی۔ یا رسول اللہ وہ کیسے آتی ہے؟ فرمایا جب دنیا سے پیار ہو جائے اور موت کو بندہ ناپسند کرنے لگے، اسے موت سے کراہت آئے، وہ ڈرے کہیں مر نہ جاؤں، کہیں موت نہ آ جائے۔ جو ڈر ڈر کر مریں گے مر وہ بھی جائیں گے، اور جو مولا علی شیر خدا کی طرح میدان میں تلوار لگنے پر کہیں گے شہادت کے وقت کہ فزت برب الکعبہ، لو بھی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، تو چلے تو وہ بھی جائیں گے، رخصت تو وہ بھی ہو جائیں گے۔ تو زندگی تو ان کی بھی بیت گئی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، حضرت علی فرمایا کرتے تھے علی نہیں گھبراتا، علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے، ہم نہیں گھبراتے۔ یہ بس یہ آنی تو ہے، یہ گھر میں بھی آئے گی، بستر پہ بھی آئے گی، ہاسپٹل میں بھی آئے گی۔ تو کیا شان ہے کہ حسین ابن علی کا سر کٹ بھی گیا ہے پھر بھی سب سے اونچا ہی نظر آتا ہے۔